نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلند سوچ کے بارے میں کچھ بات آپ سے کروں گی، کیونکہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا انحصار اس کی سوچ پر ہوتا ہے. آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو جب تک آپ کی سوچ درست نہ ہو عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. اگر اتفاق سے بائی چانس آپ کا عمل درست ہو بھی جائے اور اس کے پیچھے سوچ درست نہ ہو، نیت درست نہ ہو، تو اللہ کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. تو اس دنیا میں بھی جب تک انسان کی سوچ میں بلندی نہیں، انسان آگے کا نہیں سوچتا، پلاننگ نہیں کرتا یا بلند سوچ نہیں رکھتا، اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا، خواہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو. اور آخرت کے معاملے میں بھی یہی اصول کار فرما ہے. اس کے لیے ایک مثال ہے، ٹوکیو میں ایک کتاب چھپی ہے 160 صفحات پر مشتمل، جو ایک جاپانی انسان کے مزاج کا تعارف ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے، یعنی اس کی سوچ کے بارے میں ہے. کتاب ایک خاتون نے لکھی ہے جو ٹوکیو یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی کی پروفیسر ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں جاپانیوں کے ذہن کے بارے میں بات کی کہ جاپانی لوگ کس طرح سوچتے ہیں. ساری کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کر سکتے ہیں کہ ہر جاپانی کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے، یا ان کا ذہن ایک سوچ کے گرد گھومتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک اوسط درجے سے اوپر اٹھ جائے، یعنی ڈیزائر ٹو رائز اے لٹل ہائر دین دا ایوریج، کہ ایوریج پر نہیں رہنا، آلویز اے لٹل ہائر دین ایوریج، جہاں بھی آپ پہنچ چکے اس سے آگے. تو اس وقت علم کے جس درجے پر بھی آپ پہنچے ہوئے ہیں وہ کافی نہیں، اس سے ایک درجہ آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، زیادہ کر دے، یعنی جو ہے اس پر اطمینان نہیں، اس سے اور زیادہ. مال کے بارے میں ایسی کوئی دعا نہیں سکھائے گی کہ یا رب مجھے اور مال دے دے، لیکن اس کے لیے ہم خود ہی مانگ لیتے ہیں. لیکن علم کے معاملے میں قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ زیادہ مانگیے. وہ خاتون لکھتی ہے اپنی اس کتاب میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں، آدمی یا تو نیچے گرے گا یا اوپر اٹھے گا. یعنی زندگی میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ رکے رہیں یا ایک ہی جگہ کھڑے رہیں. جو شخص اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھاتا وہ لازمی طور پہ نیچے گرتا ہے، وہ درمیان میں نہیں رہ سکتا. یعنی کل تک آپ نے جو اچھے کام کیے، اگر آج آپ نے ان کو مینٹین رکھنا تو ایک طرف، اس سے بڑھ کر نہیں کیے تو آپ لاس میں، نقصان میں. بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ کی آمدنی ایک حد پہ آ کے رک جاتی ہے اور آپ آگے نہیں جا رہے، تو باقی ساری دنیا تو آگے جا رہی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ کی آمدنی ابھی تک وہی ہے جو 1 سال یا 2 سال پہلے تھی، تو آپ ترقی نہیں کر رہے، آپ دنیاوی اعتبار سے خسارے میں ہیں، کیونکہ آپ کو سپینڈ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کی انکم وہ رکی ہوئی ہے پیچھے. تو بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، آخرت کے معاملے میں بھی، اگر آپ ہر روز آگے نہیں بڑھ رہے، اپنے علم میں اضافہ نہیں کر رہے، تو آپ لازماً نقصان میں جا رہے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ ایک فکر اپنانی ہے، اور وہ یہ کہ میرا آج کل سے بہتر ہو. اگر یہ بات آپ کی سوچ کا حصہ نہیں، اسے سوچ کا حصہ بنانے، یہ صرف کاپی کا حصہ نہیں کہ آپ لکھ کر اس کو رکھ کے بند کر دیں، بلکہ جس طرح جاپانی قوم کی سوچ کا یہ حصہ ہے کہ ہر روز a little higher، جو ہے اس سے آگے، جو ہے اس سے آگے، نہیں اطمینان نہیں. تو اسی طرح آپ کو بھی اپنے علم، اپنے کاموں، اپنی دین، اپنی دنیا، ہر معاملے میں بھی بہتر سے بہتر، مزید سے مزید کی حرص ہونی چاہیے. یہ تو تھی آج کی سوچ. آپ دیکھیے کہ ترجمہ یاد کرنا واقعی مشکل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. کوئی بھی نیا کام مشکل ہوتا ہے، پھر کوئی دوسری زبان ہو تو وہ اور مشکل چیز ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی. اور عربی کا ایک محاورہ ہے کہ المشقت تجلب اليسر، مشقت آسانی کو کھینچ لاتی. جہاں مشکل پیش آتی ہے تو انسان کا ذہن زیادہ کام کرنے لگتا ہے. یعنی آپ کا دماغ جو اور بہت سی چیزوں میں تو بہت محنت کرتے ہیں، اس طرح کی تعلیم میں
محنت نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا دھندلایا ہوا ہے یا زنگ آلود ہے، تو جب آپ کے اوپر ایک کام پڑا ہے تو اس سے فائدہ آپ کو کیا پہنچے گا کہ آپ کا دماغ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے لگے، یعنی آپ کے دماغ کے وہ حصے استعمال ہوں گے جو ابھی تک آپ نے نہیں کیے. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایوریج انسان جو ہے وہ صرف 2% دماغ استعمال کرتا ہے اور باقی سارا ان یوزڈ قبر میں لے جاتا ہے، بغیر استعمال کیے واپس جاتا ہے. تو ہمیں جو فوقیت حاصل ہے باقی ساری مخلوق پر وہ دماغ کی وجہ سے ہی ہے، سوچنے کی وجہ سے ہی ہے، عقل ہی کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم عقل ہی کا استعمال نہیں کرتے یا اپنے ذہن کا ہی استعمال نہیں کرتے تو ہم بہت بڑا نقصان کرتے ہیں اپنا. تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا استعمال اور بہترین استعمال دراصل ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بغیر شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ انہیں استعمال نہ کریں. تو اس لیے چاہے مشکل ہو لیکن پھر بھی آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنے کا ایک موقع ملا ہے. اور جی آپ کچھ کہیں؟ مطلب ایک بات ہے کہ جب انسان کو بولنے کی بیماری ہو جائے تو یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ دوسری زبان سیکھنی شروع کر دے تو جو بولنے کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس سے ہمارے لیے تو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں یا قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. جی ہاں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو ایک بہتر طریقے پہ چینلائز کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. آج صبح میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی کہ کسی پروفیسر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک تعلیم یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ وہ شخص جو نہیں سے ہے کی تخلیق کر سکے. یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا نو، نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، تو جو نہیں کو ہے میں بدل دے وہی تعلیم یافتہ ہے. تو آپ کو ایک چیز نہیں آتی، آپ ایک چیز نہیں کر سکتے اور اب اس کو کر سکتے ہیں یا کر سکے تو یہی تعلیم یافتہ ہونا ہوتا ہے. اور کسی بھی انسان کے باشعور ہونے کی ایک پہچان ہے کہ وہ نہیں کو ہے میں بدل دے. کیونکہ عموماً ہمارا کسی بھی کام کو جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کر سکتی. فوراً ہم نو کر دیتے ہیں. امپاسبل، یہ لفظ بہت عام ہے، امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ جو کہنا ہے امپاسبل یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. مثبت سوچ کیا ہے کہ ٹھیک ہے مشکل ہے لیکن ہو جائے گا. اور یہ نہیں کہ صرف یہ بات ترجمہ یاد کرنے کے لیے ہے، یہ جتنے بھی آپ کی زندگی میں کام ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، آپ کو جو بھی، ان سب کے لیے حل یہی ہے کہ آپ جہاں بھی نہیں ہے، مثلاً کوئی سی مشکل انسان سے آپ کا واسطہ پیش آ کے گھر میں ہی مشکل ہے اور آپ اجازت مانگتے ہیں پڑھنے کی اور وہاں سے جواب ملتا ہے نو، تو اب اس میں کیا ہے؟ اس نو کو یس میں بدلنا جو ہے یہی باشعور ہونا. یعنی اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ کا ایک امتحان ہے کہ آپ اپنے ذہن کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سمجھداری کو کیسے استعمال کرتے ہیں کہ اس نو کو یس کروائیں. مثلاً آپ اس علم کو گھر جا کے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں. اچھا اب ایک سمپل آسان بات کیا، کوئی نہیں سنتا، کسی نے نہیں سنا، ہم نے بھی آ کے رونا رو دیا، کوئی نہیں سنتا. یہ بڑا آسان ہے لیکن اس کا کیا فائدہ؟ آپ کی کیا بہادری، آپ کی کیا قابلیت؟ اگر آپ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کوئی نہیں سنتا، یا یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ جو نہیں کا لفظ ہے نا اسے زندگی سے نکال دینا چاہیے. عموماً ہماری یہ عادت ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو کسی کو بھی اوفینڈ کرنا ہو تو اسے فوراً نہیں کہہ دیا کریں. اگر آپ کو نہیں کہنی بھی ہے تو صبر کے ساتھ کہیں. یعنی بعض اوقات آپ کسی سے بات کرتے ہو کہتے یہ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہ کرو. یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے لائف کے بارے میں، اور ایسا کرنا ایک مایوسی کا پیغام دیتا ہے. تو اگر آپ واقعی اس ناکامی سے بچنا چاہتے ہو جو پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ لٹل ہائر ایوری ڈے، ایک سٹیپ اوپر، اگر آپ آج اپنے آج کو اور آج کے بعد اپنے کل کو آج سے زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہارڈ شپس تو ہوں گی، نہیں تو بہت آئے گی، ناپسندیدہ چیزیں آئیں گی، لیکن ان ساری نہیوں کو کٹ ڈاؤن کر کے پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو نہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے. بڑا کام تو کیا، جو آخرت کا اتنا سخت امتحان ہے ہمارے سامنے، اس میں بھی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی یہی ہے کہ ہم
امتحان کس کو کہے؟ کس کے لیے امتحان پسندیدہ چیز؟ امتحان ہے یہ کہ جو چیزیں ناممکن ہیں، جن کو ہم نہیں کی کیٹیگری میں آج تک رکھے، ان کو ہاں کے اندر تبدیل کر دیں. اپنا پورا اوور آل ایٹیٹیوڈ ہمیں تبدیل کرنا ہے، اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ ہم کر نہیں سکتے. تھوڑا کریں، کم کریں، لیکن کر سکیں. جب یہ خیال ہے کہ میں نہیں کر سکتے تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا کہ نہیں، پھر میں باشعور نہیں ہوں. باشعور انسان ہے ہی وہ جو نہیں کو ہاں میں بدلے کہ میں کر سکتی ہوں، اور اللہ کی مدد سے کر لوں گی انشاءاللہ. یہ جو کر سکنے کا ایک عزم اور ارادہ ہوتا ہے نا، یہی کسی انسان کے کریٹو ہونے کی علامت ہے. اور جو کریٹو ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو کریٹو نہیں ہوتا وہ بس گزارا کر رہا ہے جو اس کے حالات ہیں، بے بسی، لاچارگی اور مجبوری کی حالت میں بس ٹھیک ہے جیسے بھی گزر رہی گزار دیں. ایسا جینا کیا جینا؟ ایک دفعہ تو زندگی میں لیے، اسے اتنے خوبصورت طریقے سے گزارے کہ کل کو بھی آپ کو اپنی پچھلی زندگی پر ایک خوشی محسوس ہو، اور اس وقت آپ اپنا نامہ اعمال دیکھیں تو آپ کہیں کہ انا کنا فی اہلنا